پردیس بھی کتنا ظالم ہے، پیسے دے کر اپنے چھین لیتا ہے۔ زندگی بہت پیاری اور حسین ہوتی ہے مگر اپنوں کے سنگ۔ پردیس میں پردیسی کی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں کہ پردیسی کی زندگی کا ہر پہلو ہی بہت کٹھن ہے۔ اپنے دیس کی مٹی اور اپنے لوگوں کی محبت کے جام کے لیے پردیسی تڑپتا رہتا ہے، جس کو شاید ایک پردیسی ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ماؤں کے لاڈلے بیٹوں اور بہنوں کے خوبصورت بھائیوں کو حالات نے ایسا پیسا کہ شاید ہی کوئی اس کا مداوع کر سکے۔ باپ کے بازو جب تک مضبوط ہوتے ہیں اولاد بڑے ٹھاٹ باٹ سے اپنی زندگی کا لطف اٹھاتی ہے، مگر جب ان کو خوشیاں دینے کا وقت آتا ہے تب اولاد معاش کی تلاش میں وطن چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ کی کمائی میں بہت برکت ہے اور اولاد باپ جیسی بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ باپ کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ظالم پردیس سہولتیں دے کر ملاقاتیں ترک کروا دیتا ہے۔ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ ماں باپ پکارتے چلے جاتے ہیں، مگر پردیس کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ مجبوریاں اور آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن یہ معاشی آزمائشیں انسان کو جدا کر دیتی ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہ ہمارے ابو جان جو ہیں وہ پاکستان میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو بس اچانک ہی ہمارے بھائی جان جو ہیں وہ پاکستان جا رہے تھے آج، اور جیسے کہ ہمارے ہاں روایت ہے جب بھی کوئی پاکستان کے لیے تیار ہوتا ہے تو بہت سارے مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں ملنے ملانے والے۔ تو آج بھی ایسا ہی تھا کچھ، تو ہم کھانے شانے بنا رہے تھے، کافی سارا کچھ بنایا تھا لیکن ریکارڈنگ نہیں کی جا سکی کیونکہ ساتھ ساتھ ہم پاکستان بھی کال کر رہے تھے۔ ہمارے جو فادر ان لا ہیں، میرے ابو جان، وہ بہت سخت بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی دعا ریکویسٹ ہے کہ سب آپ ہمارے ابو کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ تو ہمارے جو بھائی جان ہیں انہوں نے ایمرجنسی میں ٹکٹ وغیرہ کروایا اور وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ ابو جان تو چاہ رہے تھے کہ ہم سبھی پاکستان میں ان سے ملاقات کے لیے جائیں، لیکن وہی بات کہ مجبوریاں، آزمائشیں اور پردیس کی جو زندگی ہے، مطلب یہاں کے جو حالات ہیں ان سے ہم آگاہ نہیں کر سکتے اپنے بہن بھائیوں کو، وہ نہیں اتنا اچھے سے جان سکتے جتنا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو ہمارا تو نہیں بن سکا، کوئی سبب نہیں ہو سکا، ہم نہیں جا سکے، لیکن بھائی جان کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ چلیں وہ تو ابو سے ملیں، تھوڑی سی انہیں ڈھارس ہو جائے، حوصلہ بن جائے۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو کو بہت زیادہ زندگی عطا فرمائے، صحت دیں، لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ پھر ہم بھی جائیں اور خوشیوں کے ساتھ ان سے ملاقات کریں۔ تو والدین کی تو ویسے ہی آدھی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بچوں کی جدائی جو ہے نا وہ انسان کو اندر سے بالکل ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمارے ابو جان جو ہیں وہ بھائی کا سنتے ہی تھوڑے سے سنبھل گئے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صحت عطا فرمائی، یہی دعا ہے۔ تو رات کو جناب ہمارے گھر بہت سارے مہمان آئے تھے، یہاں پر جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں یو کے میں وہ سارے ملنے ملانے کے لیے آئے تھے رات کو۔ تو بس صبح ہی صبح ہم گھر سے نکل گئے تھے، 11 بجے کی بھائی کی فلائٹ تھی۔ تو بچے بہت زیادہ ان کے اداس ہو رہے تھے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوریاں اگر نہ ہوں تو پھر ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے تھے، لیکن ابھی صرف ان کے ڈیڈی ہی جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے بھی ابو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، تو ان کے کو بھی تو ملاقات کرنی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ تو آس ہوتی ہے کہ ہم 4 ویک اور 5 ویک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے بچوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ سو جناب یہاں پر بچے جو ہیں وہ بڑے ہی اداس تھے، گھر آ کے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اداسی کا اظہار کیا۔ تو میرا ابو بکر جو ہے چھوٹا، وہ بھی بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کو بھی شک ہو گیا تھا کہ تایا ابو کہیں دور ہی جا رہے ہیں۔ بہرحال جی ہم بھائی جان کو چھوڑ کے گھر آ گئے تھے، بچے بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے، مگر کیا کیا جائے جناب، بھائی کو تو جانا ہی تھا۔ بس ہم نے بچوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کیا، گھر لے کر آئے، پھر ہم ان کو ٹاؤن تھوڑی دیر کے لیے نیکسٹ ڈے لے گئے، تو بس ان کا دل تھوڑا سا بہل گیا۔ تو ہم اب گھر کی طرف جا رہے ہیں، بھائی جو ہیں وہ اندر چلے گئے تھے۔ اچھا یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یقین کیجئے کسی کو ہم ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ہم پاکستان تھے ہمارے ہسبینڈز وہاں پر آیا کرتے تھے تو ہم ان کو پھر ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، کوئی بھی الفاظ نہیں ہیں ان کے۔
جب ہم وہاں سے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اب ہماری کب ملاقات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں سے ہم چھوڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ چلو 3-4 ویکس کے بعد پھر ملاقات ہو جائے گی۔ بس یہ بچوں کو بھی یہی حوصلہ تھا اور بھابھی کو بھی، لیکن ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا، یقین کیجیے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا اب ہماری کب ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے احساسات ہوتے ہیں، وہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ وقت دیکھا ہو، ادروائز کوئی بھی یہ چیز نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہاں پر جو ہم سب رہتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے، جو ہمارے ہسبینڈس ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ہم تو چلو ان کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بہن بھائی اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں کے باعث باقیوں کی زندگی اگر سکون اور خوشی سے کٹتی ہے تو پھر ان خوشیوں کو تکلیفوں کو جھیلنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پردیس کی زندگی بہت کٹھن اور مشکل ہے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ کوئی بھی پاکستانی بلکہ کوئی بھی انسان اپنے پیاروں سے جدا نہ ہو، کہ پردیس جو ہے وہ انسان کی آدھی زندگی کھا جاتا ہے، کیونکہ پردیس جو ہے نا وہ اپنے جذبات، احساسات اور خوشیوں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پردیس کی زندگی سے بچائے، اپنے ملک میں رزق حلال عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان کے حالات بھی اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہر انسان جو ہے نا وہاں پر خوشیوں سے زندگی گزار سکے، اسے کہیں بھی باہر ابراڈ میں کہیں بھی جانا نہ پڑے، معاشی حالات کی وجہ سے خاص طور پر۔ جناب ہم چھوڑ کے آ چکے تھے، آ رہے ہیں گھر کی طرف، اور ابو جان جو ہیں وہ سن کر ہی بہت خوش ہو گئے ہیں بھائی جان کا بارے میں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ اتنے ایموشنل سین تھے نا، یقین کریں ہمارے گھر جو ہے نا پاکستان کا وہ بھرا ہوا ہے بچوں سے بڑوں سے ماشاءاللہ، تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا ہی لیتا ہے۔ بھائی جان جب گھر پہنچے ابو کے ساتھ ملے، ہماری خالہ جان ہیں وہ بھی گھر میں ہی رہتے ہیں، ان سے ملے تو وہ اتنے کوئی ایموشنل سین تھے نا، بچے جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہے تھے، چھوٹی بچیاں جو ہیں، انہوں نے میری طرف سینڈ کی، تو یقین کیجئے ہم یہاں پر رو رہے تھے، وہ وہاں پر رو رہے تھے۔ 1-2 سال پہلے نا ہمارے ابو جان جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور اس وقت جو ہے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گئے تھے ان کے پاس، اس دفعہ جو ہے وہ بھائی جان گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابو جان سنتے ہی تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ بچوں کی جدائی محسوس کرتے ہیں شاید اس وجہ سے۔ تو آج بھی جو ہے وہ یہاں پر ملاقات کر رہے تھے بھائی جان کے ساتھ، لیکن اتنے آنسوؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور ہم یہاں پر دیکھ کر جو ہے ہمارے دل جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے تھے۔ یہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم جب بھی اپنوں سے ملتے ہیں اتنے سالوں کے بعد تو بس آنکھیں اور دل دونوں بھر آتے ہیں۔ تو یہاں پر نیکسٹ ڈے ہے، اور بچے گھر میں بالکل بھی ہمیں جو ہے نا وہ جینے ہی نہیں دے رہے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بس کہہ رہے تھے ہم نے باہر ہی نکلنا ہے، تو ہم یہاں پر لے آئے تھے باہر ہی، بس ویسے ہی گھوم پھرا کر تو گھر لے گئے۔ بارش ہونا شروع ہو گئی تھی تو کوئی آنے کا فائدہ بھی نہیں ہوا، الٹا سر میں درد ہو گیا۔ تو جناب یہی تھی میری آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے ہوں گے۔ تو بہت ساری دعائیں کیجیے گا ہمارے ابو جان کے لیے، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔